صبح بدا من طلعته. محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے. شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے. کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی. عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، وہ میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا. بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے. کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں. جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی. کہتے ہیں میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے. کہتے ہیں میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا. اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا. سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے. ناراض ہو گئی اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے. تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو. اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے. سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو ایک منٹ میں نے فیصلہ کیا. کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا. ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی. فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے. تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے. اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی. وہ تو لوٹ گئی پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا، وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت. عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں اسی وضو میں، عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے. چور تھے 4، جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے. 4 چور ہیں پکڑے، بڑی دوڑ لگی، پولیس فوج، چور نہیں پکڑے جاتے. سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے، میں ہی پکڑوں گا. کیا کروں گا بولیے گا ذرا؟ میں پکڑ کے لاتا ہوں. کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں. سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ، پرانے کپڑے پہنے، بازار میں نکل گئے. 4 چور کھڑے تھے سامنے. سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے. آپ فرمانے لگے دوڑو نا، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا. وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے. سلطان کہنے لگے نا بشر مثلکم، نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں. ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے. کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں. انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی، شاید چور ہے. انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے. پہلے 4 تھے اب بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی. سلطان کہنے لگے یار چور ہو تم بھی، چوریاں کرتے ہو،
تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار، لیکن کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر؟ ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے، جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار اور رستہ کوئی نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا۔ تیسرے سے پوچھا تو بتا؟ کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹیاں ہیں، پکے چور، چوروں والی کوالٹی ہیں ساری تمہارے اندر۔ خیر، چوتھے سے پوچھا تو بتا، تو بتا؟ کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں، سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا۔ چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا، نقاب ہوگا، پر میں سویرے پہچان لوں گا۔ سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی، آپ بھی بتائیں۔ تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے، میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا۔ پھانسی لگنے لگے، میرا کام ہے داڑھی ہلانا اور بندہ پھانسی سے فارغ۔ نے کہا کیا بات ہے، پتے ایڈریس سب کے لے لیے۔ سلطان کہنے لگا یار تھک گئے، چوری ککھ دی ہوئی تے چوری لکھ دی ہوئی، تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے۔ تو روز جو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، کچھ ہاتھ تو آئے نا۔ وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے، پہلے دن آیا اتنی دلیری۔ کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے ہیں۔ چلے مامون غزنوی کے گھر کی طرف۔ جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا۔ جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے، بادشاہ ہے۔ وہ باقی تین کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا نہیں انا بشر مثلکم، تو پاگل ہے، آج تجھے غلطی لگ گئی۔ دیوار بڑی اونچی تھی، وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا، رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے۔ وہ جو کہتا تھا سونگ کے بتا دیتا ہوں، اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے۔ لوٹا، نیچے آئے، اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے۔ سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو، کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا۔ سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی، فوجی دوڑیں گے، ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے، خزانہ زمین میں دبا دو، بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے، بانٹ لیں گے۔ ایڈریس پہلے لے لیے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان آئے، سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ، اور فلان جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا، چاروں کو سزائے موت ہو گئی۔ اب وہ چاروں کہتے ہیں 4 تو ہم ہیں، 5واں کدھر گیا؟ 5واں کدھر ہے؟ انا بشر مثلکم، وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں، وہ کدھر ہے؟ جس دن پھانسی لگنی تھی نا، توجہ ہے آپ کی، جس دن پھانسی لگنی تھی، محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا۔ وہ جب جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں، تو حکم تھا محمود کا، اب ان کو آئے لے کے چاروں محمود غزنوی کے پاس۔ تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا، اندھیرے میں دیکھا تھا، وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں، وہ آگے بڑھا، کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے، ذرا داڑھی تو ہلا دیں، مہربانی تو فرمائیں، لگنے لگی ہے پھانسی، مہربانی کریں، مرنے لگے ہیں۔ سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی، بس وہ داڑھی ہلی، پھانسی گئی۔ محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو، دربار میں آ جاؤ، نوکری پہ بیٹھو، جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں، چوریاں چھوڑ دو۔ چوریاں بھی چھوڑ دی، بندے بھی بن گئے۔ محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے، بیعت بھی کرایا، اللہ اللہ بھی سکھائی، ولی بھی بن گئے۔ مولانا ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے، ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں، اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں، بس تعلق ٹھیک رکھنا، قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی، ان کی داڑھی ہلے گی، اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا، مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے، اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ حضرت واصل بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے،
ان کے پاس ایک شخص گیا, اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی. امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے, میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں. فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی, ٹھیک ہو گیا, ہوش میں عقل میں خرید کے لایا, بات ختم ہو گئی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس. واہ جی واہ, یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا. کہنے نے ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گیا. ایڈیاں گلاں سنا کے ایڈا سیاڑا سیل مین سی, انہیں ترلے لینے ساتا رہی, انہیں تعریف کی ہے, تو بڑا سونا لگے گا. پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے, بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا. اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے, لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا دن جھوٹ بولا, فریب کیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرا. بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے, کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے. فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے, یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے, تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے, کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے. فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے. فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے, گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے, دودھ دینے کے لیے اچھی ہے, پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں, تیرے کام نہیں آئے گی. اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی, پیسے دے دیے تھے, مرضی سے سودا کیا تھا, میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے, تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے. فرمانے لگے کیا کروں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, کیا کروں, نبی پاک کا غلام. رونے لگے. فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایسی چیز بیچ ڈالے گا. کیا کروں, نوکر اس گھر کا ہوں, جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے, میں اس گھر کا نوکر ہوں, مجھے اجازت نہیں دیتی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے. رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں, رم جھم برکھا برسی ہے, مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے, پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے, پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی. حضور سویرے نکلے, بازار میں گئے, غلے کا ڈھیر پڑا ہے, نبی پاک کی نظر پڑی. حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے, سارا خشک ہے. محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے, تیرے غلے میں پڑی نہیں, تیری گندم خشک رہ گئی, رات اتنی بارش ہوئی. نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور پردہ پوش ہے نا, لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے, جو دھوکہ دے. اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, فرمایا تیرے گلے پہ تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی. حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا, بازو اوپر کیا, اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا. اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو, من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا. تو ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے, فریب کرے, مکر کرے, دجل کرے, فراڈ کرے, بے ایمانی کرے, تھوڑے سے نفع کے لیے, تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں, دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا دودھ بیچنے والے سے, اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں, سب کا ہی رنگ نرالا ہے, سب کا ہی انداز نرالا, سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے دو گزر گئے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی, بند کر دیتے تھے دکان. فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے, حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں, کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں, گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری, اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں دودھ بیچنے والے سے, صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر, تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے جناب آج کے بعد. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, اعلانیہ سرعام, کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی.
دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. بڑے بڑے رنگ ہیں, بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی, رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر, اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک. یہاں جس کے یہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر, دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے, نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا, موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے, اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو, 200 400 500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے, بچے یتیم کر دیے, عورتیں بیوہ کر دی, گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے, اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی, یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی. انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست, جس کا بھائی, جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. اس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے, لوگ سارے. کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا, تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر, اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے, دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا, فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے, تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا, فریب کرنا, فراڈ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ. امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ کے. آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا. جی اس پیر دے بندے کیویں مرید ہون جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے. کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی. الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو, دھوکے بند کر دو, فریب بند. جتوں ہوندا پیا اتوں بھی نہیں ہون دیندے. کیا فائدہ ہے نا جی. تو کوئی مکر فریب ہی نہیں, دجل ہی نہیں, سادہ کام کیسے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے, بولیے دنیا داری سے بچنا. کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں. فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے, خیر سیکھنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک. آپ نے 3 روٹیاں منگوائی, ایک خود کھائی, ایک اس کو کھلائی, تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں. فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا. ایک ہرن جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا. ہرن بھی کھڑی ہو گئی, باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے. ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا, اس کو بھی کھلایا, خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے, ڈکار آنے لگے. فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے. فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے. ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ,
اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے, میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے, اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے, اب تو بتا دے. کہنا جی کوئی پتا نہیں, مجھے پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے, دریا کے اس پار جانا تھا, فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو. دریا میں پیر رکھا اس کا بھی اپنا بھی, کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا. فرمایا تو میرے ساتھ ہے, تجھے معجزہ دکھانا ہے, اللہ کی قدرت دکھانی ہے. پیر رکھا دریا میں, پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے, کوئی ڈوبا نہیں, پیر بھیگا نہیں. فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا, اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی پتا, مجھے خبر, حالانکہ سانو سارا ہی پتا ہوتا ہے, پتا نہیں مجھے, بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں. حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے منوانا آتا ہے. دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی, صحرا کا علاقہ تھا. جناب عیسیٰ نے ریت کٹی کی, چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں, 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے. 3 ڈھیر, جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری, وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے, ایک حصہ میرا ہے, ایک تیرا ہے, اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا, بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, میں نہیں کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے, اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے, کہنے لگا یہ پہلی بھی میری, وہ بھی میری, وہ باغ بھی میرا, یہ میرے چاچے کی, وہ میرے تائے کی, یہ میرے دادے کی, بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں, وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی. کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی. چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا, اس بوٹی کئی خامد کیتے, جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا, اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا, نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی, ایک روٹی, اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا, میں نے مال کا کیا کرنا ہے, سارا ہی سونا تیرا ہے, 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے, تلواریں ہاتھ میں, 2 ڈاکو, سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے, کہا میرا ہے. اٹھ دوڑ جا, تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا, بانٹ کے کھاتے ہیں, بانٹ کے کھا لیتے. بات طے ہو گئی, ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی, نام پتہ واقفیت ہو گئی, تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ, کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے. کہا نہیں. کوئی تعلق. کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو. کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے, روٹی شوٹی لا دیتا ہے, میرے کام شام کرتا ہے, تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو, چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے, تم آدھا حصہ دیتے ہو, آتا تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں, سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا, کھانے میں لاؤں, پانی میں لاؤں, بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا, بڑا ڈاکہ لگا, ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو, تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا, کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا, کھانا لے کے پہنچا, روٹی رکھی تھی, ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا, اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی, مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا, انتڑیاں ٹوٹنے لگی, ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے, ہمیں بچا لے, سارا کچھ لے لے, جان بخش دے. رونے لگے, تڑپنے لگے, لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا, کوئی داد رسی کو نہ آیا. 3 لاشیں, ایک دریا میں, دوسری وہاں, مر گئے, مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے. فرمایا دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو, مالدار صاحب کو, چودھری صاحب بیمار ہو گئے, کروڑوں روپیہ پڑا تجوری میں, لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی, صحت کسی دکان سے ملتی نہیں, دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے, لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے. زندگی جو دھوکے سے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں, فریب سے اکٹھا کرتے ہیں. ملا رومی نے ایک چاتر عورت کی بات لکھی ہے, کہتے ہیں بڑی تیز تھی,
رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا، اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا، سارے رنگ۔ اس کا خاوند بڑا نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے مکر کیا، دھوکہ کیا۔ پہلے اس عورت نے اس کو ماں باپ سے کاٹا، پھر بھائیوں سے کاٹا، پھر رشتہ داروں سے کاٹا، پھر اکیلی رہنے لگی۔ اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بات، جو دھوکہ دیتا ہے نا، اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے۔ اس کو فریب سے جھوٹ رچ پس جاتا ہے، پھر جب تک جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہمارے صوفیاء روحانی بیماری کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لگ جاتی ہے تو سچ سے اتنی لذت نہیں آتی معاذ اللہ جتنی لوگوں کو جھوٹ سے آتی ہے۔ یہ لگ جاتی ہے، یہ روحانی مرض ہے جو پھر انسان باز نہیں آتا۔ روز دھوکہ دیتی، روز دھوکہ دیتی۔ اور ملا رومی کہتے ہیں کبھی بڑے بڑے دھوکے چھپ جاتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے آدمی کے راز نکلنے لگتے ہیں، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے دھوکے دیے، خامن کو پتہ نہ چلا، لیکن رب کریم نے اب اسے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ کلو گوشت لایا خامن، کہنے لگا اسے پکاؤ، اسے پکاؤ، اچھی طرح پکانا، بھون کر پکانا، میرے دوستوں نے آنا ہے۔ اب جب عورت نے گوشت بھونا، کھانے پینے کی بڑی شوقین تھی، دل دادا تھی، خوشبو نے ستایا تو کلو کا کلو گوشت کھا گئی۔ گھر کے اندر چھوٹا سا بلی کا بچہ رہتا تھا، چھوٹا سا، اور اس آدمی وہ 2-4 دن پہلے لایا تھا، اس کو دودھ وودھ پلاتا، پیار کرتا۔ خاوند آیا، مہمان آگے، گوشت لاؤ۔ اب بڑی افسردہ ہو کے بیٹھی ہے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، حالات بڑے بگڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی آپ دوستوں کے سامنے رسوا ہوں، پر مجبوری بن گئی۔ گوشت بھون کے رکھا تھا، بلی کا بچہ سارا ہی کھا گیا۔ آپ کو سمجھایا تھا نہ لائے گھر۔ ساری زندگی جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، نقصان اسی کا ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے۔ ساری زندگی اعتبار کرتا رہا، جب کہا کلو گوشت ہی کھا گیا۔ اب اللہ نے راز اس کا ظاہر کرنا تھا، اب وقت آ گیا دھوکے پکڑے جانے کا۔ خاوند کہنے لگا میری عقل نہیں مانتی، اتنا سا بچہ کلو گوشت کھا جائے۔ اس نے کہا ترازو لاؤ۔ ترازو کے اوپر جب رکھا تو بچے کا اپنا وزن آدھے کلو سے کم نکلا۔ اس بلی کے بچے کا اس نے تلوار نکالی اور جب گردن پہ رکھی، کہنے لگا قتل کر دوں گا، سچ بتا۔ لگی بس میں کھا گئی۔ وہ والا بھی معاملہ بتا جو میری اماں پہ الزام لگا۔ کہنے لگی وہ بھی تیری ماں کی غلطی نہیں تھی، وہ بھی میرا گناہ تھا۔ وہ جو تو نے میری بھابھی کے بارے میں جملہ کہا وہ بھی اس کی غلطی نہیں تھی، میں نے الزام لگایا۔ اب حالات کھٹنے لگے۔ وہ عورت جو کل تک دنیا کو بتاتی تھی کہ مجھ سے زیادہ تیز کوئی نہیں، دیکھ لو میں کس انداز میں راج کر رہی ہوں۔ منا رومی کہتے ہیں 3 درے برسے، 3 درے، اور وہ درے کیا تھے؟ طلاق، طلاق اور طلاق۔ یہ 3 درے برسے، نہ گھر والی رہی، نہ شوہر والی رہی، نہ راج والی رہی۔ باہر نکلی، درویش کے پاس گئی، کہنے لگے حضور یہ سزا کیوں ملی؟ آپ فرمانے لگے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے وہ زندگی میں رسوا ہوتا ہے، وہ آخرت میں عذاب کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی اس کے لیے بوجھ بنتی ہے۔ بہت زیادہ مال سرانے رکھ کے سوتا ہے پر سکون اسے نصیب نہیں ہوتا۔ نیند اس کے حصے میں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں۔ ہمارے ہاں تو سرکاری ملازموں کا یہ حال ہے کہ 9 دفعہ نانی فوت ہوتی ہے، 11 دفعہ دادے کا جنازہ ہوتا ہے، اور کئی 100 دفعہ حالات بگڑتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یہاں تک حالات ہیں، ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے، اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کے، خلا کا کیس گیا، خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا۔ اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں، ایڈریس غلط بتاتی ہیں، خاوند کو نوٹس گیا، اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا۔ میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں، میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، غلط ایڈریس دیا، 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی۔ کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی، لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں۔ کسی سنے غور کرے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، مسالک کا نکاح نہیں، لیکن طلاق۔ اب ہم نے دھوکہ دیا، بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی، یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی، یہ میرے کیا کر طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی، خاوند دے گا؟ عجیب تماشا ہے۔ عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی، کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کو طلاق دے دے، کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے، اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا۔ اور اللہ معاف کرے، اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں، کہتے جی نہیں پھر دالتے غلط ہے، پاکستان کا قانون۔ میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو،
पाकिस्तान के कानून अदालत की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो रसूलुल्लाह की बात करता हूं, तो नबी पाक की बात कर रहा हूं। जब मुस्तफा करीम का कानून आ गया तो बात खत्म हो गई, वो कोई सा भी कानून हो। धोखा इतना आम है, फरेब इतना आम है, झूठ इतना आम है, दजल इतना आम है। लोग हर बात में धोखा, दीनदारी में धोखा, निकाह और तलाक में धोखा, हर जगह लोग धोखे के साथ जीना चाहते हैं। फरेब और फराड का लाइसेंस, अगर आप नाराज ना हो जाए, जिस वकील ने केस पकड़ा होता है उसे पता होता है कि जो आदमी मेरे पास लेके आया झूठा है कि सच्चा है, पता होता है कि नहीं? तो चलो होने का मतलब ये नहीं कि तुम वकीलों के दुआले हो जाए, लेकिन ये बताएं उसे खबर होती है कि नहीं? नहीं तो उनको नहीं पता इस गल का। पता होता है ना, तो फिर क्यों उसका केस लेके अदालत में जाता है? पता है ना सारा। जो गाहक साथ गए हुए, और हमारे माशरे में तो मर्द होने की अलामत है, मर्द होने की, चौधरी होने की अलामत है कि यार अगर कोई गलती करके आया तो उसकी सपोर्ट करनी है। ये मर्द होने की अलामत है, ये मर्द होने की अलामत है। मर्द वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं दोस्तों के गुनाहों में, वो मर्द होते हैं। शर्म आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए ये बात करते हुए। मैं यारों का यार हूं, यार अगर गुनाह में उलझ जाएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। चे मानादारत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने कहा हुजूर जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसे जुल्म से रोक दो, ये तुम्हारी मदद होगी उसके हाथ में। उसे मना करो जुल्म से। क्या तो ये मर्द होने की अलामत है कि मेरा भाई आ गया तो जैसे कहेगा मैंने वैसे करना है? उसका हाथ पकड़, उसे मना कर, ये तेरी मर्दानगी की अलामत। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन कभी किसी को धोखा, इसके मिजाज में धोखा नहीं होता, फरेब नहीं होता, फरेब नहीं। हमारे यहाँ एक और बात भी अब बड़ी आम है, इतने इतने लंबे आर्टिकल छपे हैं, अभी किताबें खोल के पढ़ो कि हम इस्लाम की रुसवाई का कितना सबब बन रहे हैं। यूरोप पे नौजवान गए और उन औरतों से निकाह किए सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए। क्या नेशनैलिटी लेने के लिए गैरों से धोखा करना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे, दो सहाबी आ रहे थे, दोनों बहादुर सहाबी थे। रस्ते में अबू जाल से मुलाकात हो गई। अबू जाल कहने लगा तुम जा रहे हो अपने नबी के साथ जंग में ताउन करोगे? वो सहाबा कहने लगे नहीं, हम तो वैसे जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी जंग नहीं करेंगे। का वादा करते हो? का वादा करते हैं। वो दोनों आ गए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आ रहे थे और अबू जाल मिला है, हमने वादा कर लिया हम जंग नहीं लड़ेंगे। 313 लोग थे और एक एक आदमी की जरूरत थी। का हुजूर काफिर से वादा किया है, काफिर से। नबी पाक ने फरमाया तुम हथियार नहीं उठाओगे। वादा काफिर से किया, पर किया तो एक मोमिन ने है ना, किया तो एक मोमिन ने है ना। यहां धोखा है, फरेब है, और जो जितना बड़ा फराडिया उतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो इतना बड़ा धोखेबाज है, उतना बड़ा वो सियासतदान है, जिसको सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है, वो उतना अच्छा डिक्टेटर है। ये रंग है इस कौम का। दजल के साथ, धोखे के साथ, फरेब के साथ लोग माल कमाते हैं और कहते हैं वो बच्चा बड़ा स्मार्ट निकला है, बड़ा सियाना निकला है, बड़ा समझदार निकला है। अब तो लोग खिरात देते हैं धोखे के पैसे की। फरेब का माल इकट्ठा किया है, झूठ का माल, उसमें से ज़कात भी दी जा रही है। एक साहब मुझे कहने लगे जी क्यों नहीं होती आखिर, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करता? और मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। तो गंदे पानी से वुजू करने आ गए, आराम की कमाई से खैरात करने आ गए, आराम की कमाई से हज करने चले गए, नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए। सोचो तो सही। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शमून नाम के बुजुर्ग थे, बनी इसराइल से ताल्लुक था, बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते, और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते, सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी। जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तज़किरा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी होगा। वली अगरचे बनी इसराइल के थे, लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था। बड़ा जिहाद किया, बड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता, बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये एक दो मिसालें बीवियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, ये याद रखना, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाह अकबर कहा,
جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے. میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، ایک نیا طریقہ. تو میں نے تو آزمایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا. اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے. اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے. ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت. کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے. حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی. اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز. چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں. جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے. اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں اس کو کہہ تجھے نجات دلائے. جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں. دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں. جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا. جو دنیا میں دھوکہ دے گا اس کا آخرت میں تو اٹھائے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا نقصان. حضور علیہ السلام فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو کوئی مشروب، کوئی شربت بیچتا تھا لیکن اس میں پانی ملاتا تھا. یوں سمجھ لے دودھ بیچتا تو پانی ملا کے بیچتا. بڑے پیسے اکٹھے کر لیے، ایک لومڑی خرید لی، خوشی کے ساتھ اس کو پالا، صبح شام اس سے کھیلتا. ایک دن سوچا کہ دریا کے اس پار جاتا ہوں، وہاں خوبصورت کھیت ہے، کھلیان ہے، پہاڑیاں ہیں، وہاں جا کے رہتا ہوں. دریا میں جا رہا ہے، جہاز پہ بیٹھا ہے، بحری جہاز پہ، ایک بہت بڑا ڈنڈا دریا میں لگا ہوا ہے، اتنی ساری اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی ہے، وہ بڑا اونچا لگا ہوا ہے، وہ ستون چڑھ کوئی نہیں سکتا. اچانک اس لومڑی نے اٹھایا اس تھیلے کو اور اس ستون پہ چڑھ گئی. اوپر بیٹھ کے پتا کیا کرتی، ایک اشرفی اس کو دیتی، ایک اشرفی پانی میں پھینکتی، ایک اس کو دیتی، ایک پانی میں پھینکتی. بڑا سمجھایا، بہلایا، کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کر کیا رہی ہے. بڑا اس کو کہا نیچے آ کھانا کھلاؤں، لیکن نیچے نہ اترتی.
آخر لومڑی کہنے لگی اللہ مجھے زبان دے میں اسے بتاؤں, مجھے زبان دے. اللہ نے زبان دی تو وہ بول پڑی, کہنے لگی جو پیسے تجھے مل رہے ہیں وہ تیرے ہیں, اور جو